ان بچوں کو لینے آپ کے دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. میری گفتگو تھوڑی سی ہوگی، مختصر سی گفتگو، میں لمبے سفر سے آ رہا ہوں، تھوڑا ہوا. ایک کو بند کیجیے گا. دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے. سب سے مشکل کام، جہاز بنانا، آبدوز بنانا، سمندروں میں اترنا، پہاڑوں کو گرنا، صحراؤں میں محلات کھڑے کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن دنیا میں اگر کہا جائے سب سے مشکل کام کون سا ہے، تو جواب ہے اپنی اصلاح. ماہ رمضان دراصل اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے. ماہ رمضان کو متعلق پھر میں عرض کر دوں، ماہ رمضان کثرت حسنات سے زیادہ ترک سیئات کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے. پھر میں عرض کر دوں، ماہ رمضان اصل کے اعتبار سے کثرت حسنات سے زیادہ ترک سیئات کا شوق پیدا کرتا ہے. کثرت حسنات کسے کہتے ہیں؟ اتنے قرآن مکمل ہو گئے، اتنی صلاۃ و تسبیح ہو گئے، اتنے اذکار ہو گئے، اتنے نوافل ہو گئے، اتنی تراویح ہو گئی، اتنے سے اس کو کثرت حسنات کہتے ہیں. میرے آج ماشاءاللہ 25 پارے ہو گئے، میرے ماشاءاللہ 6 صلاۃ و تسبیح ہو گئی، میرے ماشاءاللہ تراویح ہوئی. نیکی کے کرنے کو کثرت حسنات کہتے ہیں. اور گناہ کا چھوڑنا، غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بدنظری نہیں کروں گا، دو نظر نہیں کروں گا، نجائز منافع نہیں لوں گا، صلہ رحمی کروں گا، رشتوں سے تعلق جوڑوں گا، سخت مزاجی چھوڑ دوں گا، سخاوت کروں گا، کنجوسی نہیں کروں گا. اس کو ترک سیئات کہتے ہیں، گناہ کو چھوڑنا. ماہ رمضان کا اصل ہدف کثرت حسنات سے زیادہ ترک سیئات کا شوق پیدا کرنا. ہمارے برسول پاک میں ماہ رمضان کو کثرت حسنات کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ رمضان یہ ہے کہ نیکیاں بھی کرو، لیکن نیکیوں سے زیادہ گناہوں کے چھوڑنے کی فکر کرو. کیوں؟ ہر نیکی ہر آدمی پہ نہیں ہے. غریب پہ زکوٰۃ، معذور پہ جہاد، خائف پہ حج، مسافر پہ روزہ، یہ نیکیاں لیکن نہیں ہیں. ایک آدمی کے ہاتھ پاؤں ہیں، نہیں ہے جہاد، نہیں ہے جہاد نیکی. ایک آدمی کو سحری افطاری کی سہولت نہیں ہے، سفر در سفر تو روزہ نیکی ہے لیکن نہیں ہے. ایک آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے بلکہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، غریب ہے، زکوٰۃ نیکی ہے لیکن اس پہ نہیں ہے. حج نیکی ہے لیکن محرم نہیں ہے تو نہیں. ہر نیکی آگے پیچھے ہر آدمی پہ نہیں ہوتی، لیکن ہر گناہ چھوڑنا. غیر جو اسلام میں آتا ہے تو مسلمانوں کی نیکیوں سے نہیں آتا، ترک گناہ سے آتا ہے. ہم جب جاتے ہیں انگلینڈ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، تو وہاں ان لوگوں کی نیکی کی تعریف نہیں کرتے. وہاں کرپشن نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، دو نظری نہیں ہے. جو لوگ ان ملکوں کی نیشنلٹی لے کے آتے ہیں اور یہاں آ کے تعریفیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے. میں اگر سجدے کر رہا ہوں تو مسجد میں، روزہ افطار کر رہا ہوں تو گھر میں، افطاری کر رہا ہوں تو گھر میں، تراویح پڑھ رہا ہوں تو مسجد میں. کافر کو کیا پتا؟ کافر جب بھی اسلام کی طرف دیوانہ وار کھینچا آئے گا تو مسلمانوں کے ترک سیئات سے آئے گا. ہم اللہ کا شکر ہے 25ویں روزے اور 26ویں بھی شام میں داخل ہو گئے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کسی ایک رشتہ دار سے صلح کی؟ میں سوال یہ نہیں کر رہا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں ایک سوال کر رہا ہوں. کتنے ہیں جنہوں نے جھوٹ بولنے سے توبہ کی؟ کتنے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کا قرض دینا تھا، حق مارا تھا، چیک ڈسکاؤنٹ ہو رہے تھے، میں نے دے دی؟ کتنے ہیں جو کہتے تھے میری بیٹی، میری بیوی حجاب اور پردہ نہیں کرتی تھی، میں نے پردہ کروا دیا؟ کتنے ہیں جو کہتے تھے میں ملاوٹ کرتا تھا، مکسنگ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، میں نے چھوڑ دیا؟ آپ جواب میں دیکھیں گے تو ایک جواب زیرو ہوگا. کتنے ہیں جن کا قرآن مکمل ہو گیا؟ اور کتنے ہیں جنہوں نے تراویح پوری کری؟ اور کتنے ہیں جنہوں نے تہجد ہر رات پڑھا؟ اور کتنے ہیں جن کی تکبیر و قضا نہیں ہوئی؟ اور کتنے ہیں جنہوں نے روزے سارے رکھے؟ اللہ کا شکر اس میں جواب آئے گا. زمانے کا وہ کون سا وقت تھا جب مسلمانوں کے اندر بنیادی تبدیلی آ گئی کہ ماہ رمضان کثرت حسنات کے لیے یا ترک سیئات کے لیے؟
ماہ رمضان کی جو عبادت ہے روزہ، روزے کے لیے قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال، میری بات سمجھ آ رہی؟ آواز آ رہی؟ روزے کے لیے قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہے، صوم سیام، انی نظرت للرحمن صوما، مریم صدیقہ کہہ رہی میں نے روزے کی نظر مانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر سیام فرض کیے گئے۔ صوم اور سیام میں کیا فرق ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جواب بڑا اپیل کرتا ہے۔ صوم روزے کے لیے، سیام روزے کے لیے، صائم روزوں کے لیے۔ عربوں کے یہاں صائم تھا، صوم سیام نہیں تھا۔ قرآن نے صوم اور سیام کو ڈسکس کیا، صائم کو نہیں کیا۔ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے صوم کی، مریم صدیقہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر سیام فرض ہے۔ صبح سے شام تک 3 حلال چیزوں سے رک کے زندگی گزارنے اس کو صوم کہتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں، صبح سے شام تک 3 حلال چیزوں کو چھوڑ کر شام کرنا اس کو صوم کہتے ہیں۔ میں نہیں کھاؤں گا حلال چیز، میں نہیں پیوں گا حلال چیز، میں نئی بیوی کی قربت لوں گا حلال چیز، تو حلال چیزوں سے رک کر شام کرنا اس کو صوم کہتے ہیں۔ اور بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گے اس کو سیام کہتے ہیں۔ سید علی کا ارشاد ہے، اس امت پہ صوم بھی ہے، اس امت پہ سیام بھی ہے۔ صبح سے شام تک اگر کھا لیں گے تو فقہی اعتبار سے روزہ نہیں ہوگا، اور روزے کے عالم میں اگر بدنظری کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، برائی کریں گے تو سیام نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میرے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہو، میرے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے۔ میرے کہنے پہ ضروریات چھوڑ دیتے ہو، میرے کہنے پہ فضولیات نہیں چھوڑتے۔ گانا ڈرامہ ضروریات میں نہیں ہے، فضولیات میں ہے۔ غیبت چغلی ضروریات میں نہیں ہے، فضولیات میں ہے۔ بھوک کے وقت کھانا فضولیات میں، ضروریات میں؟ فرمائیں جی، فضولیات میں۔ پیاس کے وقت پانی، تو اللہ کے کہنے پر ضروریات چھوڑ دی، اللہ کے کہنے پہ فضولیات نہیں چھوڑی۔ اللہ کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیا، اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑا۔ کتب علیکم الصیام، بلوغت سے وفات تک حرام چیزوں کو چھوڑنا یہ سیام ہے، اور صبح سے شام تک حلال چیزوں کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ بولے دونوں اس امت پہ ضروری ہے۔ آخر میں جس نے صبح سے شام تک کھایا نہیں پیا نہیں، لیکن جھوٹ ترک نہیں کیا، گالی ترک نہیں کی، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور ایک آدمی نے صبح سے شام تک گالی نہیں دی، جھوٹ نہیں دی، غیبت نہیں کی، لیکن کھا لیا، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اس امت پہ صوم بھی ہے، اس امت پہ سیام بھی ہے۔ یہ رکھوایا کیوں گیا صوم اور سیام؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کیپسول کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بھوک نہیں لگتی، یہ بھوک لگوائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سیرپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جو آپ کہتے تھے کھانسی آتی ہے، کھانسی نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ پین ہے، یہ پین کو ریلیف مل جائے گا، یہ نسخے کے اندر ہوتے ہیں درد۔ یہ اللہ روزے کیوں رکھوا رہے؟ صوم اور سیام کیوں رکھوا رہے؟ کم عبادات ہیں جن کی حکمت اللہ نے ذکر کی ہے، باقی کیا میں نے کہہ دیا کرو۔ کتنے مریض ہیں جو ڈاکٹر سے نسخے کی ایک تفصیل مانتے ہیں، بس لکھا دوائی کی استعمال کی۔ اگر ہر مریض ہر نسخے کی تفصیلات اور تاثیر اور اثرات پوچھنا شروع کر دے تو ڈاکٹر کہے گا بھائی اپنے کام سے کام رکھو، یہ چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ڈاکٹر کی بات پہ نسخہ لکھوایا، میڈیکل اسٹور سے خریدا، استعمال کیا، یہ ہے ڈاکٹر کا ایمان۔ تو اللہ کی ہر بات پہ عقل سے پرکھنا بھی، یا اللہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، تو یا اللہ یہ کیوں، اللہ کی بات پہ یہ کیوں، یہ کیوں کہتے ہو، تو ڈاکٹر کی بات پہ کیوں نہیں کہتے؟ ڈاکٹر کی بات کو تو بلائنڈلی اوبے کرتے ہیں، اندھا دھندی اطاعت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا دیا بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہا دیا بس ٹھیک ہے۔ کچھ گولیاں، ٹیبلٹ، کیپسول، سیرپ، انجیکشن وہ ہیں جس کی وجہ اللہ نے خود بتا دی۔ ان میں روزہ ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، سیام فرض کر دیا۔ یہ واحد عبادت ہے جس کی رخصت دے کر اللہ نے پھر ترغیب دی۔ اللہ نے کہا مسافر کو آدھی نماز پڑھو،
پورے مجموعہ حدیث و قرآن میں کہیں ایک دفعہ بھی اشارہ نہیں ملے گا کہ پوری پڑھ لو. اللہ نے کہا غریب حج نہ کرے، کہیں اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ کر لے تو اچھی بات ہے. اللہ نے کہا فقیر زکوٰۃ نہ دے تو کہیں بھی نہیں کہا جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس عبادت کو ریلیکس کر دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، پھر نہیں کہتے کرو. لیکن روزہ اگر تم سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے. پھر آگے کہا وان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑھی ہے. روزے کی اوور ڈیو امپورٹنس دیکھیں کہ رخصت دے کر، فیور دے کر کہ چھوڑ دو، اگر تم سفر میں نہ رکھو، نہیں رکھیں گے. اللہ نے کہا یہ تمہاری کمزوری، تمہاری تھکن، بشری تقاضوں کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اگر میری چاہت پوچھتے ہو تو ان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑھی ہے، رکھ لو تو بات بڑھی ہے. پھر یہ واحد عبادت ہے جس کے سارے احکام اکٹھے ہیں. نماز پورے قرآن میں، روزہ پورے، زکوٰۃ پورے قرآن میں، حج پورے قرآن میں، جہاد پھیلا ہوا ہے. روزہ 183 بقرہ کے سے لے کر 187 پورا روزہ یہاں آ گیا. کسی عبادت کو یوں اکٹھا نہیں کیا گیا، روزے کو اکٹھا کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پورے روزے کے احکام اکٹھے 5-6 آیات میں کمپائل کر کے جمع کر دیا. کسی عبادت کے متعلق یہ نہیں کہا اس کا اجر میں دوں گا، حالانکہ اللہ نے دینا ہے. متفقن علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، فرشتے دے ہی نہیں سکتے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے. جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ہی روزے داروں کے لیے. یعنی روزے کو فرض کیوں کیا گیا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ بھوک میں تکلیف ہوتی ہے، پیاس میں تکلیف ہوتی ہے، بیوی کی قربت کی خواہش آپ نے فطرت میں انسٹال کی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ بھوک میں ہماری نیند نہیں آتی، پیاس میں ہمارے ہونٹوں پہ پکڑی جم جاتی ہے. اللہ کہتا ہے پتہ ہے، یعنی پھر آپ اذیت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں انجیکشن لگواتے ہو راحت ملتی ہے، کڑوی گولیاں کھاتے ہو سکون ملتا ہے، سیرت پیتے ہو اچھے نگار آتے ہیں. کہنے کے لیے کیوں لیتے ہو پھر؟ ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ کیوں لیتے ہو پھر؟ اس لیے کہ صحت مل جائے. ہر فریج میڈیکل سٹور ہے، ہر شخص میڈیکل سٹور ہے. اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، سیام رکھو اور صوم رکھو. میں پھر فرق عرض کر رہا ہوں، صبح سے شام تک 3 حلال چیزوں کو چھوڑو، صوم ہے. اور بلوغت سے لے کر مرنے تک جسم کے اعضاء کو حرام چیزوں سے چھوڑو، سیام ہے. تو ہم صوم رکھتے ہیں یا سیام؟ فرمائیں جی، بولے جی. اچھا مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ آپ اتنے ذہین ہوں گے. آپ تو سارے اپنے اوپر واردات بھی FIR بھی کٹوا رہے ہیں. میرا گمان تھا کہ آپ گول گول جواب دیں گے جیسے فیصلہ باد والے دیتے ہیں، لیکن آپ نے تو اپنے اوپر فرض FIR کٹوا دی. ہم صوم رکھتے ہیں، سیام رکھتے ہیں؟ بولے جی. آپ تھوڑے بولے ہیں، آپ فیصلہ بادی بن گیا کیا، پہلے دھوکے میں مارے گئے. اب جب میں نے جگایا کہ آپ فیصلہ باد کے لوگ آتے ہیں، وہ اچھا فیصلہ باد کے ہیں، پھر تمہیں سچی بات پوری نہیں کرنی چاہیے. ہم صوم رکھتے ہیں، سیام؟ بولو جی. اللہ ہم سے سیام فرض کرتے ہیں، صوم. کتب علیکم الصیام. اہل اللہ پوچھتے تھے افطاری کے وقت ایک دوسرے سے آج کون سا گناہ چھوڑا؟ یہ خیر القرون میں صدیوں تک امت کے اندر یہ مزاج رہا کہ افطاری کے بعد جب لوگ ملتے تو پوچھتے آج کس گناہ کو ذبح کیا؟ ہم نے کبھی پوچھا افطاری کس سے کرتے ہو، افطاری میں کیا کرتے ہو؟ اہل نظر کا سیام کے حوالے سے سوال یہ ہوتا تھا آج کس گناہ کو چھوڑا؟ آج چھوڑ دیا بد نظری کو، آج چھوڑ دیا حرام کو، آج چھوڑ دیا جھوٹی قسموں کو، آج چھوڑ دیا گالی کو، آج چھوڑ دیا تکبر کو. کیوں؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی روزہ رکھوا کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اسی آیت نمبر 183 کا آخری لفظ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کا علاج، ترجمہ جو علاج، تاکہ علاج تم علاج کرو یا پرہیز کرو. بولو جی. تقوی کا ترجمہ علاج ہے یا پرہیز؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑنے کو، کرنے کو؟ بولے جی.
ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا ہے تو کیا مقصد میں نے کیا چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی؟ پرہیز کیا ہے؟ وہ کہے گا چکنی چیزوں سے، کولڈ ڈرنک سے، ترش چیزوں سے، بازاری چیزوں سے، فلاں فلاں. تو پرہیز کرنے کو کہتے ہیں یا چھوڑنے کو؟ تو روزہ چھوڑنے کا کام لیتا ہے یا کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز مزاج بن جاؤ. تو نماز پڑھنا پرہیز ہے یا علاج ہے؟ نماز تو غذا ہے، ذکر تو غذا ہے. جن چیزوں کو چھوڑنا ہے اس کو پرہیز کہتے ہیں، جن کو کرنا ہے ان کو غذا کہتے ہیں، جن کو بوقت ضرورت لینا ہے اس کو دوا کہتے ہیں. تو رمضان کے روزے کا ہدف پرہیز بن جاؤ تاکہ تم چھوڑنے والے بن جاؤ. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ماہ رمضان کثرت حسنات سے زیادہ ترک سیئات کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کثرت حسنات کا ذوق ہے، ترک سیئات کا شوق اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. پورے رمضان میں ایک تاجر دیکھا ہے جس نے کہا میں نے رمضان کے بعد سود چھوڑ دیا. ایک کاشتکار دکھا ہے جس نے کہا میں نے رمضان کے بعد بیٹی کا حق دینے کا اعلان کر دیا. ایک جوان دکھا ہے جو یہ کہ میں نے گانے اور ڈرامے کو 3 طلاقیں دے دی. ایک عورت دکھا ہے جس نے کہا یہ رمضان کے بعد میں نے پردے. تو ہمارے ہاں رمضان کثرت حسنات کے لیے ہو گیا، حالانکہ رمضان ترک سیئات کے لیے تھا. اب آخری بات کری لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج غذا والا بنے، دوا والا بنے یا پرہیز والا؟ پرہیز سچ سے ہوتا ہے یا جھوٹ سے؟ بولے جی. پرہیز ذکر سے ہوتا ہے یا غیبت سے؟ پرہیز نکاح سے ہوتا ہے یا زنا سے؟ پرہیز تجارت سے ہوتا ہے یا سود سے؟ پرہیز سنت سے ہوتا ہے یا بدعت سے؟ پرہیز سادگی سے ہوتا ہے یا فضول خرچی سے؟ پرہیز عاجزی سے ہوتا ہے یا تکبر سے؟ تو ہم نے کتنے پرہیز کیے اس مہینے میں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، ہائی اسکول میں تو NCC ہوتی تھی، اب تو نہیں، اب فوجی ٹریننگ ہوتی تھی. چھٹی کے بعد 6 پیریڈ فوجی ٹریننگ، ایک صوبے دار آتا تھا. ہم درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے دیہات میں، سیدھے کھڑے جاتے، دائیں چل ہم دائیں مڑ جاتے، سیدھے چل ہم سیدھے چل پڑتے، بائیں چل ہم بائیں مڑ جاتے، الٹا چل ہم الٹے چل جاتے. 2 چل گھما کے پھر آخر پہ کہتا جیسے تھے ہم درختوں کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے. روزہ رکھ لیا، افطاری کر لی، سحری کر لی، تراویح پڑھ لی، جیسے تھے. رمضان کے بعد کسی کے ترک کے پر فہرست میں ایک ترک بھی نہیں آتا، اس لیے کہ غلطی سے ماہ رمضان کو کثرت حسنات شو کیا گیا، ترک سیئات شو ہی نہیں کیا گیا. اور قرآن کی فرض پہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب آخری بات سنیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بیٹھے نا گروپ، یہ تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے مجھے، کرسی کے پیچھے ان کو پناہ مل گئی ہے، اور وہ تھوڑا سا ہیں بھی الائڈ گروپ والے ٹیک لگا کے بیٹھے. بچا کے آ جاؤ، یہ کرسی ہٹا دو بیچ میں سے، کرسی ہٹا دو تاکہ وہ منظر یہاں پہ آ جائے. آگے آ جاؤ، بچا آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ دینی اصطلاح ہے. اب سنیں، تقویٰ کہتے ہیں کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بیوی دیکھ رہی ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہا ہے، باس دیکھ رہا ہے، بیٹے دیکھ رہے ہیں، کولیگ دیکھ رہے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں. ان بنیادوں پہ گناہ چھوڑنا تقویٰ نہیں ہے. گردے خراب ہو جائیں گے، جگر خراب ہو جائیں گے، دانت خراب ہو جائیں گے، کینسر ہو جائے گا، یہ کام نہ کیا کرو. ان بنیادوں پہ گناہ چھوڑنا تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ٹپیکل چیز ہے کہ گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا دیکھنا اس جیسا دیکھنا نہیں کسی کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ عربی میں کہتے ہیں نمرۃ حمراء، سرخ چیونٹی کو. ہمارے جنگ کی زبان میں کہتے ہیں ککی کیڑی. آپ نے دیکھو جو ریڈش کلر کی چیونٹی ہوتی ہے وہ حجم میں چھوٹی ہوتی ہے کالی سے، سرخ چیونٹی. عربوں میں سب سے چھوٹی چیز سے کسی کو مثال دیتے تو کہتے ہیں یہ تو ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے. ہمارے اردو میں ذرہ اور مفہوم ہوتا ہے، عربی کی اصل لفظ میں ذرہ کہتے ہیں نمرۃ حمراء، سرخ چیونٹی کو. بعد میں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران یہ بعد میں ایجاد ہوئے ہیں دوربینوں پہ اور خوردبینوں پہ. جیسے اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے تھے. اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر تم سرخ چیونٹی کے برابر بھی کوئی نیک کام کرو تو ہم تمہیں وہ دکھا دیں گے.
دنیا میں کسی کے پاس اتنی مائکروسکوپ نہیں ہے، خوردبین نہیں ہے جو چیونٹی کے برابر کیے گئے عمل کو دکھا دے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر چیونٹی کے برابر تم نے گڑبڑ کی آنکھ سے، کان سے، نیت سے، سوچ سے، جذبوں سے، تنہائی میں، تو ہم تمہیں اس کا پرنٹ دکھا دیں گے. اتنا حساس دنیا والی کون سا ہے؟ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو زمین میں جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا نہیں گرتا اس کے گردے میں، درخت کی شاخ سے لے کر زمین تک کتنی کلابازیاں نہیں ہم جانتے ہیں. اچھا چیونٹی مؤنث ہے یا مذکر؟ میں لیکچر دے رہا تھا سائنسدانوں میں، پنجاب بھر کے سائنسدان آئے ہوئے تھے زئی یونیورسٹی میں، 100 کے لگ بھگ تھے سائنٹسٹ تھے. میں لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث یہ جاننا کتنا مشکل ہے، تو کہنے لگے یہ ناممکن ہے. چیونٹی کی جینڈر دریافت کرنا کہ یہ چیونٹی فیمیل ہے، میل ہے، فیمیل ہے، میل ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے. کہنے یہ ناممکن ہے. میں نے کہا اللہ سورہ نمل میں کہتے ہیں قالت نملۃ یا ایھا النمل، کہا ایک مؤنث چیونٹی نے وہ چیونٹی ہو، تو یہ مؤنث کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن میں غیر ضروری باتیں آتی نہیں، ضروری باتیں قرآن چھوڑتا نہیں. سورہ نمل میں اللہ نے کہا ایک مؤنث چیونٹی نے، تو مؤنث کا ذکر کرنے کی کیا بات تھی؟ اللہ بتا رہا تھا تمہارا رب اتنا دیکھنے والا ہے جس سے چیونٹی کی جینڈر نہیں چھپ سکتی. اگر تم نے نیکی کرنی ہے یا گناہ چھوڑنا ہی ہے تو عقلاً اس کی خاطر چھوڑو جس سے چیونٹی کی جنس محفوظ نہیں ہے. تم کیمرے کی وجہ سے چھوڑتے ہو، بیوی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. بیوی کی آنکھ کے سامنے خزاں کا پتہ آ جائے، سارا سینیریو ختم، ہاتھ آ جائے ختم. ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعہم، تم تین ہوتے چوتھا اللہ ساتھ ہوتا ہے. ولا خمسہ الا هو سادسہم، تم پانچ ہوتے چھٹا اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو اگر گناہ چھوڑنا ہی ہے تو اس کے خوف سے چھوڑو، جس کو اونگ نہیں، نیند نہیں، ذوف نہیں، تھکن نہیں، بڑھاپا نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں. اگر کسی کی آنکھوں سے خوف کھا کر گناہ چھوڑنا ہے، وہ زیادہ حقدار بیوی نہیں، بچے نہیں، کیمرہ نہیں، باس نہیں، دوست نہیں، شاگرد نہیں، امام نہیں. وہ کون ہے؟ بولو جی. میں نے سائنسدانوں کو کہا، کل سوال میں نے کہ میں آج کرنے لگا جواب کل دینا، چونکہ اگلے دن پھر میرا لیکچر تھا سائنسدانوں میں، انہوں نے پھر آنا تھا. 22-24 دن کی ٹریننگ تھی ان کی. میں نے کہا آپ نے مجھے کل بتانا ہے کہ زندگی کے 50 سال میں، 55 سال میں کوئی گناہ چھوڑا اللہ کی وجہ سے؟ گناہ تو آنکھیں کرتی ہیں نا، گناہ تو کام بھی کرتے ہیں، گناہ تو سوچ بھی کرتی ہے، گناہ تو ہاتھ بھی کرتے ہیں، گناہ تو دکان میں بھی ہوتے ہیں، گناہ تو خیالات میں بھی ہوتے ہیں، گناہ تو تنہائیوں میں بھی ہوتے ہیں. کسی زندگی کے 55 سال میں ایک گناہ چھوڑا کہ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا دیکھنا اس دیکھنے پہ کیسا ہے؟ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بولے جی. میں جس کسی کو دیکھ رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو میرے دیکھنے کو. تو میرے دیکھنے کو اللہ دیکھ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ محبت سے یا غصے سے؟ اس بنیاد پہ غلط دیکھنے کو چھوڑنا یہ تقویٰ ہے. میں نے کہا زندگی کے 55 سال میں کوئی ایک گناہ کل بتانا جس کے چھوڑنے کی بنیاد اللہ ہو. انہوں نے اگلے دن ہینڈز اپ کر دیا. میں نے کہا سر ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے چھوڑنے کی وجہ صرف اللہ ہو. اور کئی بنیادیں، دوست کیا کہیں گے، بیوی کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، کلیگ کیا کہیں گے. حالانکہ وہ گناہ جس کو چھوڑنے کا کہا ہے اس گناہ سے رکنے کا انہوں نے نہیں کہا جن کے خوف سے چھوڑ رہے ہو. اس گناہ پہ جزا یا سزا انہوں نے نہیں دینی جن کی خاطر چھوڑ رہے ہو. پھر اگلی بات میں نے کی، لقمان حکیم بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. بیٹا رائی کے دانے کے برابر ایک عمل ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. وہ پہاڑوں میں کرو، آسمانوں میں کرو، زمین میں کرو، اللہ اس کو دیکھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی کو گناہ سے روکنا ہو تو یہ نہ کو آپ کو بتاؤں گی، استاد کو بتاؤں گا، فلاں کو بتاؤں گا. اللہ کے علاوہ دیگر بنیادوں پہ گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے. پھر سنیں، نیکی اگر غیر اللہ کے لیے کیجیے ثواب ہے گناہ ہے؟ بولے جی. نیکی اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیجیے نیکی ہے گناہ ہے؟ بولے جی. شہید اس لیے شہید ہوا کہ لوگ واہ واہ کہیں دوزخ میں گیا جنت میں. سخی نے اس لیے نیکی کی کہ لوگ واہ واہ کہیں گے جنت میں گیا دوزخ میں. عالم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ کہیں گے واہ واہ جنت. نیکی اگر لوگوں کے لیے کی جائے تو جہنم کا باعث. گناہ کو چھوڑنا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ کسی گناہ پہ چھوڑنا یہ نیکی ہے؟
اور اگر یہ نیکی باپ کے خوف سے کی گئی، استاد کے خوف سے کی گئی، دوست کے خوف سے کی گئی، تو شرک ہو گیا، ریاکاری ہوگی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور بنیاد پہ ڈرا کر بچوں کو گناہ چھڑانا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ تو کب تک ڈرائیں گے، کب تک دیکھیں گے؟ چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام دے رہے ہیں وہ کب تک بچے کے ساتھ اوپر رہے گا؟ اس لیے کہتے ہیں لقمان حکیم کہتے ہیں بیٹا رائی کا دانے جیسا عمل کرو، اللہ اس کو دیکھتے ہیں، لہٰذا بچوں کو گناہ سے روکنا اللہ کی بنیاد پہ کرو، کسی اور بنیاد پہ کرو گے تو گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی شراب پی رہا ہے بند کمرے میں، ڈاکٹر صاحب شراب پی رہے بند کرو، اچانک دروازہ کھل گیا، اس نے شراب کی بوتل تکیے کے نیچے چھپا دی، 2 منٹ گزرے، 4 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، کوئی اندر نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ آیا کوئی بیل گزرا تو گلی کے اس کونے تک دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کونے تک دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا دروازہ کس نے کھولا؟ سب نے دیکھا 5-4 درخت بڑے زور زور سے ہل رہے تھے۔ اس نے کہا گیس کیا؟ اس نے کہا یہ ہواؤں کا پریشر تھا جو بلڈ اپ ہوا، لہر کے روپ میں آیا، دروازہ کھل گیا۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ کوئی آدمی نہیں تھا، ہواؤں کا پریشر تھا۔ اس نے اطمینان سے آیا، دروازے کو بند کیا، کنڈی لگائی، تکیہ اٹھایا، بوتل نکالی، پینا شروع کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، سوال کا جواب آپ نے دینا غور سے۔ اس نے اندر آیا، کنڈی لگائی، وہ سب کنڈی لگائی، دروازہ بند کیا، سارا کچھ کر کے پھر دروازہ بند کر کے شراب پی۔ اب اس نے 2 گناہ کیے، ایک گناہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بس میں میری طرف دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، ایک گناہ کہ کوئی، اور دوسرا گناہ شراب پیا۔ بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولو جی، بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ گناہ اعتقادی گناہ ہے، اور یہ گناہ عملی گناہ ہے، اور عملی گناہ اعتقادات کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کا دیکھنے کا خوف اگر نہیں ہوگا تو ہر نیکی گناہ ہے۔ نیکی اس لیے نیکی قبول ہے کہ اللہ کے لیے کی جا رہی، اور گناہ کا چھوڑنا نیکی سے بڑی نیکی ہے۔ اور وہ اگر بیوی کے لیے، بچے کے لیے، دوست کے لیے، صحت کے لیے کیا گیا، اللہ کہے گا میرے لیے کم چھوڑا تھا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ میں باپ کو بتاؤں گی، تمہارے فلاں کو بتاؤں گی، یہ بنیادیں ہی کمزور ہیں۔ میں قاری صاحب کو بتاؤں گی، میں فلاں کو بتاؤں گی، یہ کہو اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا۔ وہ جو دودھ میں پانی ملا لو، واقعہ تصور آیا کرتا تھا اردو کی کتاب میں کسی ہمارے، تو ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لیں، بیٹی کہتی ہے امی عمر میں، تو کہتے بیٹے مدینہ ہے، کنارہ ہے، اندھیرا ہے، دور ہے، عمر کو کیا پتا ہے کہ ہم، اس نے کہا عمر کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ عمر کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو روزے کے ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، اور تقویٰ آ گیا تو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، ہر نیکی قبول۔ اور اگر تقویٰ نہ آیا تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ آپ بند کمرے میں ہیں، شاور لے رہے ہیں، پیاس اندر شدید ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، مین گیٹ کو اندر سے لاک کیا ہوا ہے، باتھ روم کو لاک کیا ہوا ہے، آپ شاور لیتے ہیں، پانی منہ میں چلا جاتا ہے، اور آپ کلی کرتے ہیں، تو دنیا کا کوئی کیمرہ ہے جو اس وقت دیکھ سکے کہ کتنا حصہ غذا کی نالی میں چلا گیا؟ ہے ممکن؟ ہونٹ بیج لیتے ہیں پانی نہ جائے، یہ کس کے خوف سے کرتے ہیں؟ بولے جی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پیاس شدید ہے، فریج میں ہر چیز پڑی ہے، نہ آدم ذات، قانون تو خیر دور کی بات ہے نا، آدم نہ آدم ذات، کون دیکھ رہا ہے؟ بولے جی، اللہ کہتے ہیں یہ تنہائیوں میں اس لیے نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو دکان پہ، دفتر میں، اینڈرائڈ سیٹ میں، واٹس ایپ پہ، کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہمارا تقویٰ ہماری آنکھ تک نہیں جاتا، اور ہمارا تقویٰ ہمارے سوچوں تک نہیں جاتا، اور ہمارا تقویٰ ہماری دکان تک کہاں جائے گا، اسمبلی فلور تک کہاں جائے گا، ملازمت کے ٹھیے تک کہاں جائے گا، اور یہ تقویٰ میزان میں کہاں جائے گا؟ جو تقویٰ پیٹ سے آدھا فٹ آنکھوں تک نہیں آ سکا، اور جو تقویٰ پیٹ سے 1/4 فٹ زبان تک نہیں آ سکا، وہ تقویٰ صدیوں کے مسافت پہ میزان پہ جا کے تلے، خود فریبی، خود فریبی، خود فریبی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر میرے دیکھنے کا احساس کبھی ہو جائے، اور یہ احساس کبھی ہو جائے 1000 شیطان گمراہ نہیں کر سکتے۔
اور اگر یہ احساس کمزور پڑ جائے تو بیت اللہ کے اندر طواف بھی پاکیزہ نہیں رہتا. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جہاں جیمر لگ جاتے ہیں، سوچوں کو بگڑا رکھنا پڑتا ہے، وہاں نظریں بیٹھ جاتی ہیں اسپینش ڈینش پرتگالی عورت کو دیکھ کر، اور آدمی جب تک چکر لگاتا رہتا ہے. اگر تقویٰ نہ ہو تو بیت اللہ کا صحن بھی بھر جاتا ہے آلودگیوں سے، اور اگر تقویٰ نہ ہو تو نمازوں کے سجدے بھی آلودہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نماز سجدہ کرتا تو اللہ اس کا سر اٹھا کے اپنے پاؤں کے درمیان رکھ دیتا ہے. اس سے زیادہ قربت کہاں ہے؟ اور میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تقویٰ نہیں ہے تو لاش ہے. ایک آدمی ذہین ہے، فتین ہے، پارسل ہے کہ مر گیا، اب کیا کریں؟ تعفن چھوڑے گا، خوف آئے گا، فوائد ختم ہو جائیں گے. لاش سے تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لاش کے پاس ایک رات گزار کے دیکھیں، انگ انگ سے وحشت نکلتی ہے. لاش سے کوئی ڈیمانڈ کر کے دیکھیں. تقویٰ کے بغیر آدمی کی دینی زندگی کعبہ کے رب کی قسم لاش ہے. اس کی نمازیں تعفن چھوڑتی ہیں، اس کا ذکر تعفن چھوڑتا ہے، اس کے طواف تعفن چھوڑتے ہیں. اس لیے کہا گیا یہ بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے ریوارڈ میں جو تمہیں ملنے والا ہے وہ تو حیات نو ملنے والی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ متقی بنو. اور ایک میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 پڑھیے گا، 2 3 4 5. اس میں قرآن نے وعدہ کیا وَمَن یتق اللہ، وَمَن یتق اللہ، وَمَن یتق اللہ. آیت کی اوپننگ ایسے ہے، سورۃ طلاق آیت نمبر 2 3 4 5. جو تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، 5 دفعہ وَمَن یتق اللہ، وَمَن یتق اللہ، وَمَن یتق اللہ. ہم اس کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. یہ گھر جا کے کھول کے دیکھنا، قرآن کا وعدہ ہے. تقوی تم اختیار کرو، 5 انعام کا وعدہ ہم سچے قرآن کے اندر آیات کی روشنی میں دیتے ہیں. تقوی غریب بھی کر سکتے ہیں، امیر بھی، دیہڑی دار بھی کر سکتے ہیں، میدانر بھی، انگوٹھا چھاپ بھی کر سکتے ہیں، شیخ الحدیث بھی. غیر متقی ہونے کا موقع ہر آدمی کو ملتا ہے. عہد نبوت میں تقوی کا موقع کم تھا کیونکہ ہر آدمی دین کے موٹر وے پہ چل رہا تھا، ہر آدمی ٹریک پہ تھا. اور اب ہر آدمی دے ٹریک ہے. تقوی اختیار کرو. کتب علیکم الصیام، حرام کاموں سے جسم کو روکو. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے روکا. یہ نہیں کہ یہ ایک ناممکن کام ہے. صدیوں تک لوگ صیام پہ رہے. اسلام کی تعلیمات مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی صدی متقیوں سے بھری پڑی. پہلی صدی سیام ہی سیام تھا، سیام ہی سیام تھا، سیام ہی سیام تھا. پھر سیام اور صوم تھے، پھر سیام اور صوم تھے، پھر صوم رہ گیا، سیام کا تصور ہی ختم ہو گیا. نظرۃ للرحمن صوم، شام تک پینا نہیں ہے، شام تک کھانا نہیں ہے، شام تک جنسی نگاہ بیوی کے وجود پہ ڈالنی نہیں ہے. اسی کو کل کائنات سمجھ کر رمضان گزار دیا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ پھر تنہائیوں کو آباد کرے گا، خلوتوں کو آباد کرے گا، نمازوں کو آباد. جس طرح واپڈا کنیکشن دے دے، اگر واپڈا نے مین کنیکشن کاٹ دیا تو فریج گئی، اے سی گیا، موٹر گئی، استری گئی، بجلی گئی، بلب گیا، پنکھے گئے. اور اگر واپڈا نے کنیکشن بحال کر دیا تو انسان کے روحانی اعمال میں کنیکشن کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ آ گیا نماز شاندار، تقویٰ آ گیا روزہ شاندار، تقویٰ آ گیا تجارت شاندار. میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا راوی کے ماہی گیروں میں، راوی کی بیٹھ پہ. میں نے کہا قاضی شرح کی عدالت میں ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں نے اس کو رقبہ فروخت کیا ہے، اس نے رقبہ مجھے بیچ دیا، میں نے اس کو پورے پیسے دے دیے ہیں، اس نے مجھے پوزیشن دے دی. 3 دن سے یہ میرے گھر میں آ کے بیٹھا ہے، جس کو رقبہ میں نے دیا تھا مجھے تنگ کر رہا ہے. قاضی شورا نے رقبہ خریدنے والے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ پیسے دے دیے، کہنے کے دے دیے، پوزیشن مل گیا، قبضہ مل گیا. پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہ تو نہیں تھا کہ رجسٹری یہ کروائی، قبضہ یہاں دیا، کہنے کہ بالکل وہی دیا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ میں نے وہ، میری بات سمجھ آ رہی؟ بس 2-3 منٹ کی بات ہے، پھر آپ آزاد ہیں. میں بھی کہنے کہ یہ مسئلہ پھر کیا ہوا؟ کیا مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے جب زمین میں ہل چلاتے دیکھا ہل اٹک گئے، میں نے کھودا تو دیگ نکلی،
دیگ کو کھولا تو کرنسیاں نکلی، کرنسیوں کو گنا تو رقبے سے 100 گنا زیادہ نکلی۔ اس زمانے میں لوگ پیسوں کو محفوظ کرتے تھے۔ میں وہ دیگ لے کے اس کے پاس آیا ہوں کہ دیگ لے لو، میں نے رقبہ لیا تھا، دیگ نہیں لی تھی۔ یہ ہے تنگ کرنا۔ تقویٰ ہوتا ہے تو یوں راہیں کھلتی ہیں، اور تقویٰ نہ ہو تو پھر 100 طرح کی دائیں بائیں کی راہیں، ہیلے بہانے کھلتے ہیں۔ تقویٰ نہ ہو تو، اور تقویٰ ہو تو یوں کھلتے ہیں کہ میں لے کے آ گیا دیکھ۔ کل شاید اس کو کاٹ بیچنے والے کو، یہ تو ٹھیک بات کر رہا ہے، آپ نے غلطی سے وہ دیگ نہ نکالی، اور مسلمان سے غلطی جب پتہ نہیں مار لینا چاہیے۔ تم نے کہہ دیا یار غلطی سے ٹنگ سلپ تھی، ہو گئی، نہیں تم نے کہہ دیا، یہ غیر متقی کی روش ہے۔ تو تم دیگ رکھ لو۔ وہ کہنے کہ جی آپ تو قاضی ہیں، دیانتدار ہیں، لمبا عرصہ آپ کو قضا کرتے ہوئے ہو گیا، جب ایک آدمی چیز بیچتی ہے تو وہ ڈیلر نہیں لے سکتا استنجا کرنے کے لیے بغیر اجازت کے، میں دیکھ کیسے لوں؟ وہ نہیں لے رہا چونکہ یہاں بھی تک ہے، یہ نہیں لے رہا کہ یہاں بھی تک ہے۔ پاکستان کی کسی عدالت میں ایسا کیس کبھی آیا ہو؟ غیر متقی اتنا دین پہ چلتا ہے جتنا اس کے مال پہ نقصان نہ پہنچے۔ پھر سنیں، غیر متقی دین کو دین کی وجہ سے نہیں رہتا، اتنا دین پہ چلتا ہے جس سے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ جب مال اور دین ٹکراتا ہے تو چپکے سے مال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال، ایک بادشاہ نے کہا میرے لیے استقبال کا کوئی ایسا طریقہ متعارف کراؤ جس دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس نہ ہو۔ ایک آدمی نے کہا میرے پاس ہے۔ کہ کیا؟ کہ بلیاں آپ کے آنے پر موم بتیاں پکڑ کے دونوں پاؤں اٹھا کے کھڑے جائیں گے۔ اس نے کہا واہ بڑی تو بڑی بات ہے۔ اس نے بلیوں کو مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سکھایا، بادشاہ آیا، بلیوں نے موم بتی اٹھائی کھڑی ہو گئی۔ اس نے وزیر کو کہا، بادشاہ نے کیسا خوبصورت طریقہ، اس نے کہا یہ بلیوں کی طبیعت پہ تربیت کا رنگ نہیں چڑھتا۔ کیا کہا جی؟ بلیوں کی کیا کہا جی؟ بلیوں کی طبیعت پہ تربیت کا رنگ۔ اس نے کہا چڑھ تو گیا۔ اس نے کہا کل چڑھانا۔ اگلے دن بادشاہ نے اس کو کہا کل پھر ہمارا استقبال کیا جو اس نے کریں گے۔ یہ بلی ہیں، یہ پردہ ہے، یہ بادشاہ ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا، بلیوں نے موم بتیاں اٹھائی۔ پھر آنے بعد میں بادشاہ نے دیکھا بلیوں نے موم بتیاں دائیں بائیں پھینکی اور بادشاہ کے تخت کے نیچے گھس گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے ڈانٹ کے کہا سکھانے والے کو، کل تو بلیاں دیر تک ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی رہی تھی، آج کیا ہوا؟ تو اس نے وزیر کی طرف دیکھا، اس نے کہا جی میں نے کہا نہیں تھا بلیوں کی طبیعت پہ تربیت کا رنگ بولے جی نہیں چڑھتا۔ غیر متقی آدمی کی طبیعت پہ شریعت کا رنگ نہیں چڑھتا، جا اس کو عمر نور دے دو۔ غیر متقی آدمی اتنا دین پہ چلے گا جتنے اس کو پیسے محفوظ رہیں گے۔ جب پیسے اس پہ ٹکراؤ آئے گا تو غیر متقی اپنی ساری طبیعت کو، شریعت کو چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا جی وزیر سے پوچھا بادشاہ نے ہوا کیا؟ حضرت جاگ رہے؟ ڈرائیور کو نیند آ جائے گی؟ نہیں، نیند آ جاتی ڈرائیور کو۔ پھر ڈرائیور کی برکتیں الائڈ اسپتال میں پہنچتی ہیں۔ اسے لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا، ہاں تہجد گزار لوگوں کا اپنا ہوتا ہے، رات 3 بجے تک۔ اچھا خیر، اس نے وزیر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس کو دعویٰ تھا سکھلانے والے کو، میں نے اس کی طبیعت پہ تربیت کا رنگ چڑھا دیا، تم نے ایک دن کے اندر سارا خاک میں ملا دیا۔ اس نے کہا جی جب اس نے آپ کا پردہ اٹھا، موم بتیاں اٹھائیں، میں نے آپ کے پیچھے ایک آدمی کو کھڑا کیا تھا، جب بلیاں پردہ موم بتی اٹھا کے کھڑی ہوں تم نے چوہے چھوڑ دینے۔ بس میں کیا؟ جب چوہے چھوڑے، کہاں موم بتیاں، کہاں بادشاہ، کہاں جی حضوری، کہاں سلام، وہ چوہوں کے پیچھے پڑ گئی۔ غیر متقی اس وقت تک موم بتیاں تھام کے کھڑا ہوتا ہے جب تک چوہے نظر نہ آئے۔ جب چوہے نظر آئے پھر چلا کیا، 4 مہینہ کا علم کیا، زہد کیا، حج کیا، عبادت کیا، پتہ ہی نہیں چلتا، یہ چوہے کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ غیر متقی کے وجود پہ طبیعت شریعت کا رنگ نہیں چڑھتا۔ اتنا دین پہ چلے گا جتنا اس کی دنیا محفوظ رہے گی۔ جب دنیا میں ٹکراؤ آئے گا اتنا بے دید ہو جائے گا، بے حیا ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ یار یہ وہ آدمی تھا ماتھے پہ میرا نرم گڑ، کہنے لگے ابھی چوہے نظر نہیں آئے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنے چوہوں کے پیچھے بھاگنے والے بیٹھے ہیں ہمارے گرد پیش میں۔ اس لیے کہا روزے کو کہ روزہ رخصت کے بعد بھی رکھ لو تو بات بڑی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھ لو تو بات بڑی ہے، اس لیے کہ تقویٰ آ جائے گا، اور تقویٰ آ جائے گا تو طبیعت پہ شریعت کا رنگ چڑھ جائے گا۔
اور تقویٰ نہیں آئے گا تو طواف کرتے ہوئے گڑبڑ کرو گے، تقویٰ نہیں آئے گا تو حرم، مطاف، مزدلفہ، عرفات، مینا میں گڑبڑ کرو گے، تقویٰ نہیں آئے گا تو 60 سالہ عبادات کے بعد کسی بات پہ اڑ جائے گا تو اڑ جائے گا۔ کوئی چوہا دکان کے روپ میں آ گیا، پلاٹ کے روپ میں آ گیا، پارٹنر کے روپ میں آ گیا، تو پھر وہ چوہے کے پیچھے ساری موم بتیاں پھینک کے وہ بھاگے گا۔ اور کتنے چوہوں کے پیچھے بھاگنے والے آپ کو گرد و پیش میں کچہری میں چکر لگاتے دکھائی دیں گے۔ یہ وہ کم نصیب ہیں جنہوں نے سب چیز سیکھی، اور اگر وائرنگ بحال کر دی، کنیکشن جوڑ دی واپس نے، تو پھر ساری چیزیں چل پڑے گی، بولیں جی، اے سی، کولر، ہر چیز چل پڑے گی۔ اگر تقوی کی کنیکشن آ گیا تو پھر ہر میں خیر ہی خیر ہے۔ روزے کو کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، بولیں جی۔ اور تقوی سے 5 انعامات کا وعدہ اکٹھا سورۃ طلاق کے آیت نمبر 2، 3، 4، 5 میں اللہ نے کیا ہے۔ وہ بطور ہوم ورک میں دے رہا ہوں کہ آپ گھر جا کے سورۃ طلاق پڑھیے گا اور اللہ کا وعدہ دیکھیے گا کہ اگر تقوی آ گیا تو یہ بھی ملے گا، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی اور یہ بھی۔ اور سب سے بڑا انعام جو تقوی کا ہے وہ دوسری سورت کی دوسری آیت میں، سب سے بڑا انعام۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا، پھر میں عرض کر دیتا ہوں، کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ قاضی شرح کہتے ہیں تم دیکھ رہے لو، وہ کہتا ہے تم لے لو، وہ کہہ رہا ہے جی میں تو ڈھیلا نہیں لے سکتا، وہ کہہ رہا ہے جی جگہ کی قیمت سے زیادہ قیمتی تو دیکھ ہے، اور بھائی کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں دیکھ پڑی تھی، تو میرے ذمہ جگہ تو نہیں ہے، میرے ذمہ مانا، اگر اس کو پتہ چل جاتا تو اس سے زمین کب بیچتی تھی، میں نے اللہ کو نہیں دکھانا۔ یہ بیچ میں اللہ کے دیکھنے کا احساس دیکھ کو واپس کروا رہا ہے۔ میں نے یہ واقعہ سنایا راوی کے لوگوں میں نے کہا نہ وہ لے رہا ہے، نہ وہ لے رہا ہے، وہ اس کو دلال دے رہا ہے، اس کو دلال دے رہا ہے، اتنے میں بابا اٹھا کہنے لگا میں نے دے چاہ، میں کہ واہ بابا واہ، کہنے کہ میں نہ کہنے لگا مولوی صاحب کوئی نہیں لیتا تو میں نہیں دفعہ جا، میں کہ راوی کا بابا صلح کروانے کے لیے کتنا تیار بیٹھا ہے، میں نے بابا 1000 سال پہلے کا واقعہ دفعہ کر مڑ، وہ نہیں لے رہا، وہ نہیں لے رہا، میں نے خوش ہے، میں نے میرے ویسی۔ اس طرح کے متقی مزاج اس دور میں عام ہوتے ہیں، مجھ دل لیکن جب تقوی آتا ہے تو پھر نہیں ہوتی لگا۔ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے، کہنے کہ تقوی میں نے ایک بکری چرانے والے معصوم بچے میں دیکھا، بکری چرا کے گھر واپس آ رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا مجھے نفلی روزہ ہے، تھوڑا سا دودھ دے دو۔ اس نے کہا میں چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، بکریوں کو فائدہ دینا میرے ذمہ ہے، لینا میرے ذمہ نہیں۔ میں نے کہا مالک کہاں ہے؟ کہ مدینہ میں۔ میں نے کہا مالک کو کیا پتا، آدھا گلاس دے دو۔ اس نے کہا حلال کی سحری، حرام کی افطاری، سارا دن کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ حلال کی سحری، حرام کی افطاری، سارا دن کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ چھوٹے سے بچے ہو اور پاؤں میں جوتا نہیں اور بکریاں چرا رہی، تو کھیلنے کے زمانے ہیں کہ میں بیوہ ماں کا بیٹا ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا، تو ماں کے پردے کی سلامتی کی خاطر مجھے بچپنا قربان کرنا پڑا، یا یہ تھا کہ میں شوقیاں کرتا اور میری ماں بے حجاب کرتی، یا یہ تھا کہ میں شوقیاں بچپنے کی قربان کرتا اور ماں کی عفت سلامت رہتی، تو میں نے اپنے بچپنے کو قربان کر کے دے دیا۔ تو میں نے کہا کیوں کروں، بکرا ایک بکری یہ بھیڑ مجھے دے دو، مالک کو کہنا بھیڑ کو بھیڑیا دیں گے، دودھ پئیں گے، سبزی بنائیں گے، کھال دوں گا، خون ہوگا، مالک پوچھے گا دکھا دینا۔ میں نے اس کو سبزی، دودھ، پیسے، شام، اندھیرا، بچنے کے طریقے، جب ساری باتیں کر کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا فائن اللہ، چچا اللہ کہاں گیا پھر؟ یہ ہے تقوی۔ ابن عمر کہا کرتے تھے متقی کو 1000 دلائل دو گناہ کے، فعین اللہ کا احساس آگے دیوار یقین کھڑا کر دیتا، اور غیر متقی کو 1000 دلائل دو، تقوی کی کمی کائنات کی کوئی عبادت پوری نہیں کر سکتا، اور تقوی ہر کمی کو پوری کر دیتا ہے۔ ہماری المیہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو کثرت حسنات کے لیے لگاتے ہیں، ترک سیئات کے لیے نہیں لگاتے۔ رمضان کا اثر ہدف کثرت حسنات کے ساتھ زیادہ فوکس کریں، ترک سیئات پر۔ اقوام عالم میں دین پھیلتا ہے جب مسلمان گناہ چھوڑتے ہیں، گنہگار کی عبادات پہ بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور فاسق کے معاملات کی درستگی پہ سارے اعتبار کر لیتے ہیں۔ پہلی صدی میں معاملات ٹھیک تھے، اللہ دیکھ رہے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھکا ہوا میں تھا،
میں ایک لمبے سفر سے واپس آیا، میں دعا کر رہا تھا بھائی رضوان بھول گیا، لیکن شیخ تھا، اس نے بھولنا کہا تھا۔ کئی دنوں سے مسلسل تعاقب میں تھا، میں ایک ایسا ریسٹ لیس پوزیشن میں تھا، ابھی آ کے نہا کے نکلے ہوں، میں نے موبائل دیکھا، فون نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا تو قادر ہے، شیخ کو بھی بلا سکتا ہے، لیکن اللہ کا قادر اپنی جگہ لیکن شیخ اپنی جگہ، وہ فون آ گیا۔ میں نے کہا کہاں ہے، میں نے پہنچ گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ 2-3 دن باقی رہ گئے، اب ان 2-3 دنوں میں ترک سیئات پہ فوکس کریں۔ کثرت حسنات تو الحمدللہ کے شکر کر رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، یہ کریں، لیکن اس کے ساتھ مین فوکس اور توجہ صیام پہ کریں۔ شیخ نری کا قول پھر ہے، صبح سے شام تک 3 حلال چیزوں کو چھوڑ کے زندگی گزارنا یہ صوم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور بلوغت سے وفات تک جسم کو حرام کاموں سے بچانا یہ صیام ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جسم کو حرام کاموں سے بچانا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نعبدک ونشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا بما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تم نے کرم کیا، رمضان عطا کیا، ہمیں نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کا شوق نصیب کرنا۔ مشکل کام ہے، سب سے بڑی نیکی گناہوں کو چھوڑنے، اللہ اس مشکل کام کو آسان کرنا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اب نہیں، پچھلے سال آزاد تھے اب قید ہیں، پچھلے سال صحت میں تھے اب اسپتالوں میں، پچھلے سال آزاد تھے اب کسی دشمن کی قید میں، انہیں ساری مصیبتوں سے بچا کر رمضان عطا کیا۔ کتنے تھے جو پہلے اشرے میں چلے، دوسرے اشرے میں ان کی شامل ہوئی، دوسرے میں چلے، تیسرے اشرے میں ان کی شامل ہوئی، آپ نے اپنے کرم سے پہلا اشرہ بھی دیا، دوسرا بھی دیا، تیسرا بھی دیا، پھر صحت کے ساتھ دیا، ایمان کے ساتھ دیا، آزادی کے ساتھ دیا، عافیت کے ساتھ دیا۔ اللہ اپنے فضل سے گناہوں کو چھوڑنے کا ایمانی قوت عطا فرما، وہ تقویٰ جو فرض عین ہے اور جس کے بغیر تم مسلمانوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اتنا تقویٰ ہمیں وافر مقدار میں عطا فرما۔ دوست و تشریف لائے سب کو متقی بنا۔ وطن عزیز کی سب سے بڑی کمزوری متقی دینداروں کا نہ ہونا، اللہ نے متقی دیندار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما اور صحت مندوں کو تقویٰ کی زندگی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔